دنیا کے اندر اربہا عورتیں آئیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی سے محبت کی، اپنی اولاد سے محبت کی، اپنے مال سے محبت کی، دنیا کے ساز و سامان سے محبت کی۔ وہ دنیا ہی کی ہو کر رہ گئیں۔ انہوں نے یاد نہ کیا تو اللہ کو نہ کیا، انہوں نے محبت نہ کی تو اللہ سے نہ کی۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ رب ذوالجلال نے بھی ان عورتوں کو بھلا دیا، اور جس کو اللہ بھلا دے پھر اس کی مخلوق بھی ان کو بھلا دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، حضرت آدم سے لے کر آج تک اربہا عورتیں اس دنیا کے اندر آئیں، لیکن ہم ان کا ذکر تک نہیں کرتے، ان کا نام تک نہیں لیتے، سوائے چند عورتوں کے۔ اور چند عورتوں کا نام بھی ہم کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان چند عورتوں نے اللہ رب ذوالجلال سے وفا کی، اللہ رب ذوالجلال سے محبت کی۔ انہوں نے اللہ کی محبت میں اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اللہ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ جب انہوں نے سب کچھ اللہ کی محبت میں قربان کر دیا تو مالک کائنات نے بھی پھر ان کا ذکر زندہ و جاوید کر دیا۔ اب قیامت تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا، ہر نیک مجلس میں ان کا ذکر خیر چلتا رہے گا، اور ان کے ذکر خیر سے نیک لوگ برکت حاصل کرتے رہیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کا سفر کر رہے تھے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ۔ پیارے آقا ایک مقام سے گزرے تو وہاں پر بڑی عمدہ خوشبو پیارے آقا کو آئی۔ پیارے آقا نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہاں پر بڑی عمدہ خوشبو آ رہی ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہاں پر فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر ہے اور اس کے بچوں کی قبر ہے، اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، اس کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے یہ جب نیچے گر گئی تو اس عورت نے بسم اللہ پڑھ کر یہ کنگھی اٹھائی۔ جیسے ہی بسم اللہ پڑھ کر کنگھی اٹھائی، فرعون کی بیٹی کہنے لگی اپنی خادمہ سے، کیا میرے والد کے علاوہ تیرا کوئی اور خدا ہے؟ تو وہ خادمہ، وہ نوکرانی کہنے لگی کہ ہاں، میرا اور تیرا رب وہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، میرا اور تیرا رب وہ ہے جو حضرت موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی نے جب یہ سنا اس کو بڑا غصہ آیا، وہ اٹھی اور فرعون کے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی، والد صاحب، میری خادمہ تو آپ کو خدا مانتی نہیں، آپ کو رب مانتی ہی نہیں۔ فرعون نے جب یہ سنا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے خادمہ کے پورے خاندان کو بلا لیا۔ اب وہ خادمہ بھی موجود ہے فرعون کے دربار میں، اس کا شوہر بھی موجود ہے، اور اس کے 2 بچے بھی موجود ہیں۔ ایک بچہ کچھ بڑا تھا، ایک بچہ شیرخوار تھا۔ فرعون کہنے لگا، اے عورت بتا، میں تیرا خدا ہوں یا کوئی اور خدا ہے؟ تو وہ عورت غیرت ایمانی میں کہنے لگی کہ اے فرعون، میرا اور تیرا خدا وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، میرا اور تیرا خدا وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے۔ فرعون نے جب یہ سنا تو آگ بھگولا ہو گیا، کیونکہ جو انسان باطل پر ہوتا ہے وہ غصہ ہی کرتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اچھا، میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ فوراً اس بات سے انکار کر دے، اگر انکار نہیں کرے گی تو میں تیرے شوہر کو بھی مار دوں گا، تیرے بچوں کو بھی مار دوں گا، اور تجھے بھی مار دوں گا۔ لیکن وہ عورت کہنے لگی کہ اے بادشاہ، تو جو چاہے کر لے، میں اپنے ایمان سے نہ پھروں گی، میں اللہ رب ذوالجلال سے نہ پھروں گی۔ فرعون نے جب اس کی استقامت دیکھی، فرعون نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ لے کر آؤ، اس کے نیچے آگ جلاؤ، اور تانبے کی دیگ کے اندر تیل بھر دو۔ اب فوراً سپاہی تانبے کی دیگ لے کر آئے، اس کے نیچے لکڑیاں جلائیں، اور پھر اس دیگ کے اندر تیل ڈال دیا گیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو فرعون نے پھر دوبارہ کہا کہ اب مجھے خدا مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ جب اس عورت نے منع کیا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس عورت کے شوہر کو بھی اس دیگ کے اندر ڈال دو۔ اب اس کے شوہر کو بھی دیگ کے اندر ڈال دیا گیا، اور فرعون سمجھ رہا تھا کہ شاید اب یہ خوف میں آ کر مجھے رب مان لے گی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ جس کے انگ انگ میں ایمان سرایت کر جائے، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، پھر وہ ایک جان کیا 100 جانوں کو بھی پرواہ نہیں کرتی۔
اب اس عورت نے جب دیکھا کہ میرا شوہر اس دیگ کے اندر جل بھن گیا ہے تو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو بھی نہ آئے۔ فرعون نے کہا کہ دیکھ تیرے شوہر کا کیا انجام ہوا، اب تو چاہتی ہے کہ تیرے بڑے بیٹے کا یہ انجام نہ ہو تو فوراً تو مجھے خدا مان لے۔ لیکن جب عورت نے انکار کیا تو فرعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے بچے کو بھی اب دیگ کے اندر پھینک دو۔ سپاہیوں نے بڑے بیٹے کو پکڑا اور دیگ کے اندر پھینک دیا، لیکن اس عورت کی آنکھوں میں ایک آنسو نہ آیا، نہ کوئی بے صبری کے کلمات اس نے زبان سے کہے، خاموش کھڑی رہی۔ فرعون نے جب اس کی استقامت دیکھی اس کو اور غصہ آیا، وہ کہنے لگا اب اگر تو مجھے رب نہیں مانے گی تو میں تیرا یہ شیر خوار بچہ بھی اس دیگ کے اندر پھینک دوں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس عورت کے کچھ قدم ڈگمگائے، لیکن دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، اللہ سے وہ فریاد کر رہی تھی، تو اتنے میں مالک کائنات نے اس شیر خوار بچے کو قوت گویائی دی۔ وہ بچہ اپنی ماں سے مخاطب ہوا، کہنے لگا اے ماں، تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے حق پر ہے، اے ماں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا، میں جا رہا ہوں لیکن جنت میں تجھ سے ملاقات کر لوں گا، لیکن اے میری ماں کبھی بھی حق سے منہ نہ موڑنا اور اللہ رب ذوالجلال سے بے وفائی نہ کرنا۔ یہ کہا تو فرعون نے جب یہ سنا کہ بچہ کلام کر رہا ہے وہ بھی حیران ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے اس کو بھی اٹھاؤ اور دیگ کے اندر پھینک دو۔ سپاہیوں نے اس معصوم سے بچے کو بھی ماں سے چھینا اور دیگ کے اندر پھینک دیا، لیکن ماں یہ دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے ایمان میں کوئی زلزلہ نہ آیا، اس کی استقامت میں کوئی پسپائی دکھائی نہ دی۔ وہ صبر شکر کے ساتھ کھڑی رہی اور یہ سارا ماجرا دیکھتی رہی۔ فرعون نے کہا کہ اب آخری جان تم بچی ہو، اگر چاہتی ہو کہ تمہاری جان بچ جائے تو پھر تو مجھے خدا مان لے، پھر میں تجھے بہت سا انعام و اکرام بھی دوں گا، تیری شادی بھی دوبارہ کرا دوں گا، تیری اولاد بھی ہو جائے گی، تجھے دنیا کی ہر آسائش دوں گا، ایک مرتبہ کہہ دے کہ فرعون میرا رب ہے۔ وہ عورت غیرت ایمانی میں کہنے لگی اے فرعون، اب تو مجھے دنیا کی ساری بادشاہی بھی دے دے، یہی اولاد دوبارہ زندہ کر کر بھی دے دے، میرا شوہر بھی زندہ کر کے دے دے، لیکن میں ایک آن بھی پھر بھی تجھے رب نہیں مان سکتی، اور میں اس رب ذوالجلال کو مانتی ہوں جو زمین و آسمان کا رب ہے۔ میں اس مالک کے خاطر ایک جان تو کیا کروڑوں جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ جب اس عورت نے فرعون کو یہ جواب دیا، فرعون کو غصہ آیا اور فرعون نے اس کو بھی اٹھا کر دیگ کے اندر پھینک دیا۔ جب اس عورت کو پھینک دیا گیا اور ان کو ایک جگہ پر ان کی ہڈیوں کو دفنا دیا گیا تو حضرت جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ، اب یہ عورت اور اس کے بچوں کی قبر ہے اور اس قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں دیکھیں، وہ خادمہ تھی، نوکرانی تھی، لیکن اس نوکرانی نے اللہ رب ذوالجلال سے وفا کی۔ اس نیک عورت نے مالک کے کائنات کی محبت میں اپنی جان دی، اپنی اولاد کو قربان کیا، تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر اس کے ساتھ کیسے وفا کی کہ مالک کائنات نے اس کا ذکر زندہ و جاوید کر دیا۔ اب ہر نیک مجلس میں اس نیک عورت کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے دعائے خیر بھی ہوتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، ہمیشہ ایسا کام کرو کہ جس سے قیامت تک کے لیے تمہارا ذکر خیر باقی رہے اور تمہارے لیے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ اصل میں یہی کامیابی ہے اور یہی کامیاب زندگی ہے۔